اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم استلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانک ھذا بہتان عظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النور کے دوسرے رکوع کی 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 11 تا 16۔ پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ بریکٹ میں ہے، ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کے 2 ہفتے اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا پس منظر سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ ہو چکے تھے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ پردے کے احکامات بھی نازل ہو گئے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ نور کی آیات جو ہیں، اس واقعے جس کا افک کا واقعہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر آپ نے ترجمے میں سنا۔ اس کے پہلے 10 آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ پچھلے ہفتے یہ 5 آیتیں جو آیت نمبر 6 سے 10 تک تلاوت میں آئی تھیں، اس میں 3 بڑے بڑے جرائم جو معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ حدود ہیں۔ زنا، کوئی کسی پہ الزام لگائے نہیں، کوئی زنا کا مرتکب ہو، مرد یا عورت، اگر وہ ان میریڈ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک عجیب و غریب مخصوص سورہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورۃ انزلناہا، یہ ایک خاص سورہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ فرضناہا، اس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ پورا قرآن فرض ہے ہمارے اوپر، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ تو زنا کے بارے میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤ،
اور اگر وہ زانی اور زانیہ دونوں جو ہیں شادی شدہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ ان کو جو ہے وہ رجم کی سزا ہے۔ اس کے بعد ایک قذف کا حکم بیان کیا گیا تھا کہ کوئی کسی پہ الزام لگائے اس گناہ کا اور اس کے لیے 4 گواہ ثابت نہ لا سکے تو اس کے اوپر 80 کوڑے، بڑی سخت سزا ہے۔ لیکن اس کے پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسدود بھی کرتا ہے راستوں کو، کہ یہ واقعہ کم پیش آئے گا جب لوگ اس سے ایک دم سے ڈرے ہوں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ۔ اور تیسری چیز تھی تو لعان کا معاملہ، کہ کوئی اپنی بیوی پہ الزام لگا بیٹھے، تو یہ ذرا بہت نازک ہے۔ اب اس کے لیے یہ توقع کرنا کہ 4 گواہ شوہر لائے بیوی کے تعلق سے، کتنی گھناؤنی بات بھی ہے یہ۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے کہ اس کے لیے اسی وہ 4 مرتبہ لعان کا قانون بیان کیا گیا تھا۔ یہ 3 باتیں پیچھے ہفتے میں آ چکی ہیں۔ اب یہ اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے، اس کا عملی مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے خود دکھا دیا اسی مدینے کی ایک پاک سوسائٹی میں، اس کا ذکر آج کیا جا رہا ہے ان 5 آیتوں میں 6 آیتوں میں جو ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ سلسلہ آگے چلے گا بہت مختصر میں۔ غزوہ بنی مستلق ہمارے مفسرین اور محققین کے نزدیک شوال 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے قرار اندازی کے ذریعے سے۔ اس مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی میں آپ لوگوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا، جیسا کہ پڑاؤ پڑتا ہے، اور چونکہ گرمی کا ہو سکتا موسم رہا ہو یا ایسے بھی لوگ بہت ارلی مارننگ چل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک منزل سے واپسی میں واپسی میں جب قافلہ چلا وہاں سے تو حضرت سب لوگ چلے، اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کافی دبلی پتلی چھوٹی سی تھیں وہ۔ ہمارے مفسرین نے ان کی عمریں بیان کیا، 16-17 سال اس وقت ایسا کچھ کہا ہے، بڑی تفصیلیں دیکھی۔ بہرحال بہت دبلی پتلی تھی، وہ خود بیان کرتی تھی ہم لوگ کھانا پینا بہت کم کھاتے تھے تو ہم لوگ بہت ہی کم وزن کے تھے، یعنی اتنے کم وزن کے، کم سے مطلب یہ ہے کہ کمپیریٹیولی کہ ہودے کو اٹھا کے لوگ حمال رکھ دیتے تھے کجاوے پہ اور پتہ نہیں چلتا تھا اندر بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں۔ چنانچہ آپ کا کجاوا رکھ دیا گیا اور سوار اور وہ جو ہے وہ قافلہ روانہ بھی ہو گیا۔ یہ اپنی ضرورت کے تحت دور گئی تھیں، قافلے آدمی بہت بڑا مجمع سے دور گئی ہوگی، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ یہ انہی لوگوں کا ایمان تھا کہ ڈری سمی بالکل نہیں، کہیں گے ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ارے وہ کہاں ہیں تو خود ہی کسی کو بلا کے بھیجیں گے، لے جائیں گے وہ۔ آپ وہیں بیٹھی اور سو گئی، نیند آ گئی۔ دیکھیے یہ ہے ایمان ان لوگوں کا کہ نیند بھی ان کو آ گئی وہاں پہ۔ اب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی ہیں، ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ دور رہتے تھے قافلے سے اور صبح کو چلتے تھے وہاں سے، تاکہ راستے اگر رات میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، کوئی چھوٹ گیا ہو تو وہ ساتھ اس کو لے کے چلے۔ یہ ہر جگہ کیا جاتا ہے ایک طریقہ یہ، تاکہ سمیٹ کے آدمی لائے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جب ادھر سے گزرے صبح کو واپس آنے کے لیے تو دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ قریب آئے، جتنی دور دیکھا ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ کھلا ہوگا اور انہوں نے حجاب کے حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا ام المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسا کہنا چاہیے کوئی چیز پڑی ہو جو ایسا حادثہ پیش آ جائے تو۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے اٹھ گئی وہ اور فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ ظاہر ہے یہی کام تھا آپ کا، آپ اپنا اونٹ لائے، پیچھے کر دیا، اونٹ کو جیسے بیٹھنا ہوتا بٹھا دیا ہوگا اس پہ آپ بیٹھ گئیں اور اطمینان سے اس کی نکیل پکڑے لے کے چلے، اور دن میں ضحیٰ کا وقت رہا ہوگا 10, 11, 12 بجے تقریباً، قافلے سے جا کے ملا دیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن سلول کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس پہ ایک بات بنائی، وہ کہنا نہیں چاہتے میں یہاں پہ۔ اب اس واقعے کو لے کر کے پورے مدینے میں جو طوفان کھڑا کیا سبوں نے، سوچئے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کے لیے انہوں نے کیا کام کرا۔ وجہ کیا آتی ہے، ہمارے 2 مفسرین بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ پڑھنے لائق ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ تم پر نہیں آئیں گے، اب تم ان پہ جاؤ گے،
یعنی اس کے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں، غزوہ بدر میں بھی مکے والے بدر میں آئے تھے، غزوہ احد میں بھی مکے والے مدینے میں چڑھائے تھے، اس کے بعد میں بھی کچھ اور جنگیں ہوئی، اور غزوہ احزاب میں جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، وہاں پہ بھی ہر طرف سے احزاب کا مطلب ہوتا ہے آرمیز، تمام فوجیں اکٹھی ہو گئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، اور خندق کے ذریعے سے حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی جو فارس کے تھے، اس کے ذریعے آپ نے اپنے کو ڈیفینس کیا تھا۔ اور اس کے بعد سے جو واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اب یہ نہیں تمہارے اوپر آئیں گے، اب تم جاؤ گے، یعنی ہمیں ڈیفینس نہیں کرنا ہوگا، ہمیں آفینس ہم کریں گے آپ۔ تو یہودیوں اور منافقوں نے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو رکھتا ہے، یہ ایک یعنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ جب تک کوئی مخاصمت نہ ہو، کوئی بیریئر نہ ہو، آدمی کی قوت کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ کس کے اگینسٹ میں لڑیں گے؟ تو ان منافقین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اب قوت کے مقابلے میں جنگ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے وہ حربہ اپنایا جو ہمیشہ شیاطین کرتے رہے ہیں، اخلاقی، ان کی عزت کو ساکھ پہ حملہ کرو، یہی وہ حملہ تھا، اسی کا پارٹ تھا۔ قرآن کی تفسیر میں ہی لوگوں نے لکھا ہے، ایک ٹولہ ہے جس نے یہ سازش رچائی تھی کہ آدمی جو ہوتا ہے کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے، اس کے اوپر میں ایسی اخلاقی یعنی کوئی اس پہ وہ چارج لگا دیا جائے، اس پہ الزام لگا دیا جائے، تو بہت بڑی بات ہے، اور آپ تفسیروں کو پڑھیں گے تو آپ کانپ اٹھیں گے اس وقت ایک مہینے مدینے میں کیا حال رہا ہوگا، کس کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہمارے اوپر الزام نہیں لگا کبھی، اور اب اسلام لانے کے بعد یہ الزام ہمارے اوپر لگے، ان کا بیان ہے یہ۔ ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ نے حسین لکھا ہے کہ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو ایک مہینے تک آزمائش میں رکھا، اتنی تکلیف میں رکھا، تپا مارا گیا بالکل، یہ کہ سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے۔ قرآن کی ان آیتوں میں اسی کی طرف حوالہ دیا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عفق کے معنی ہوتے گڑھی ہوئی جھوٹی بات، قرآن کی آیتوں میں اشارہ نہیں ملتا کہ وہ کیا تھی بات۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ کام قابل اتنا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں کچھ اور تفصیل تھوڑا سا بتانا ضروری ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ساری بھولی بالی گھر میں آئیں اور بیمار پڑ گئیں، سفر میں بیمار پڑ گئیں، وہ تقریباً 3-4 ہفتے بیمار رہیں۔ وہ آپ فرماتی ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بیمار تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، ٹینس ہوتے تھے، لیکن کچھ کہتے نہیں تھے آپ سے، کچھ پوچھتے نہیں تھے، ان کو شبہ ہوتا تھا یہ بات کیا ہے، کچھ نہیں معلوم آپ کو۔ اور مدینے میں افواہ اڑی ہوئی ہے طرح طرح کی۔ ایک روز مصطح بن اساسہ، ان کی ماں جو ہیں قریب میں رہتی ہوں گی، ان کے ساتھ میں غالباً صبح یا شام کو باہر گئی ضرورت کے تحت، راستے میں ان کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے سے گر گئیں، تو جیسا ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، ایکسکلیمیشن، تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو مصطح۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ارے اماں آپ اپنے بیٹے کو ایسا کہہ رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہیں نہیں معلوم وہ کیسی باتیں پھیلا رہا ہے؟ انہوں نے کچھ اشارہ کیا، ان کو پہلی مرتبہ 1 مہینے کے بعد معلوم چاہیے یہ واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پہ جو حال ہونا چاہیے تھا، گھر آ کر کے اور بیمار پڑ گئی، بری طریقے سے ایک دم سے بیمار پڑ گئی، کچھ سمجھ میں ان کی نہیں آ رہا تھا۔ اپنے والدین سے ملنے گئیں، ان کو بتایا، وہ لوگ بھی رو رہے تھے پوری طور سے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے یہ۔ پھر آپ واپس اپنے گھر پہ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ مسجد میں، میں وہ تفصیل نہیں جانا چاہ رہا، مسجد میں آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو مجھے ان لوگوں کے شر سے کہ مجھے بچائے۔ شر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کی اذیت سے مجھے بتائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا، بلکہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ قبیلہ اوس سے تھے، وہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہے تو میں بھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن وہ ہمارے بھائی خزرجی بھائیوں کے قبیلے سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم اطاعت کریں گے۔ اس پہ
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سردار تھے، بنی خزرج کے، اچھے مسلمان تھے، مشہور صحابی تھے وہ، کچھ حمیت جاگ اٹھی اور کچھ مسجد میں ہوا، اس کو چھوڑیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ بچاؤ سے معاملہ طے ہوا۔ کتنے سارے جب واقعات ہوئے تھے، آپ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ مسجد کے اندر مسلمانوں ہی کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اس پہ۔ اب گھر میں آپ آئے، اور گھر میں آنے کے بعد سے، کیونکہ اس سے اس کا تعلق ہے، اس لیے باتیں بتائی جائیں بہت اقتدار سے، گھر میں آپ تشریف لائے اور آپ نے پہلی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ صحیح بات بتاؤ، اگر تم نے، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں برات نازل کرے گا، لیکن اگر تم نے ایسا کچھ کیا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس آپ خاموش رہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ یعنی ام رومان رضی اللہ عنہما گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اس کا کچھ جواب دیجئے۔ بیٹی میں کیا جواب دوں، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، خاموش۔ اپنی والدہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ جواب دیجئے اس کا، وہ بھی خاموش ہیں، بیٹی میں کیا جواب دوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ سارے والدین اپنی بیٹی کو جانتے ہیں، کون تھی بھئی، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ خاموشی رہی ایک دم سے۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی کہ چہرے مبارک پہ پسینے کے آثار نمودار ہو گئے، اور اس کے بعد سے آپ فارغ جب ہوئے تو فوراً آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برات نازل کر دی ہے۔ فوراً سب لوگ خوش ہو گئے۔ باپ نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ بیٹی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ وہ زوجہ تھی، میں ان کا شکر ادا نہیں کرتی اور نہ آپ کا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی وہ 10 آیتیں ہیں جس میں سے 6 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسلام کیسا معاشرہ برپا کرنا چاہتا ہے، کیا صورتحال تھی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کیا کیا سبق ملتا ہے ان آیات سے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیتوں جو نازل ہوئی تھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، عصبہ، تمہیں لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں۔ نشاندہی ہو گئی کون لوگ تھے وہ، ایک دم سے جنہوں نے شر پھیلایا تھا، جس کے لیے بارے میں نے بھی آپ سے تھوڑی پہلے کہا کہ یہ منافقوں کا تھا، یہودیوں سے مل کر کے ان کے اندر یہ اخلاقی کوئی وہ لا دیا جائے جس کے ذریعے سے کوئی آدمی کمزور ہو جائے، اپنے مشن وہ کام نہ کر سکے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی کے اوپر کوئی تھوڑا سا کوئی الزام ہو، آدمی باہر نکل کے بات کر پاتا ہے اپنی؟ ارے چھڑیے اپنا گھر دیکھیے پہلے، پھر ہم سے بات کیجیے۔ یہ ہر بات ہم سے ہوگا کہ مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ جو ان کی سپیریورٹی تھی اس پہ ضرب لگائی جائے۔ آج بھی کفار منافق دنیا میں یہی کرتے ہیں، علماء نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوه شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے حق میں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اب ان کو دلاسا دے رہا ہے، یہ مہینے بھر کی جو آزمائش تھی یہ شر نہیں تھا، اس شر میں بھی ایک خیر تھا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، اتنی ڈیلے اس میں غالباً کر رہا تھا۔ اس میں کیا کیا ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے، اس کے اندر خیر کے پہلو تھے، شر نہیں تھا۔ یہ وہ ٹولہ جو مستقل ریشہ دوانیاں کرتا پھر رہا تھا منافقوں کا، اور ہمیشہ رہتے ہیں، اس پاک سوسائٹی میں موجود تھے، ان کے بارے میں نشاندہی ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اور کیسے کیسے کرتے ہیں، آدمی کیسے ان سے ہوشیار رہے، کیا کہ حربے استعمال کیا کرتے ہیں۔ وہ کرتا ہمیشہ تھا، جو رئیس المنافقین تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے کچھ زیادہ ہی کیا تھا، بہت زیادہ بدترین واقعہ تھا یہ اسلامی تاریخ کا۔ تو خیر ہی ہے، تو پہلا خیر تو اس کے اندر سے یہ ہوا کہ صاحب سے ان کی نشاندہی ہو گئی۔ دوسرے خیر کے پہلو اس کے اندر یہ بھی تھے کہ لوگوں کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل گیا جو آگے آنے والا ہے۔
کہ آدمی نے کیسے اس میں پڑ گیا، اس واقعے میں منہ سے منہ چل باتیں چلی جا رہی ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پس منظر میں بہت سی قرآنی آیتیں نازل کی جو آگے آئندہ آنے والی ہیں. یہ سب اس کے اندر خیر کے پہلو تھے. یہ فرمایا جا رہا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس میں جتنا جس نے حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. اب کہا گیا کہ اس میں جتنے لوگ انوالو تھے کم لوگ انوالو تھے. یہ آیتیں آپ کے پہلے آ چکی ہیں، پردے کے احکام آ چکے ہیں، اور سورہ حجرات کی آیتوں کے بارے میں تو شاید بعد میں نازل ہوئی تھیں وہ، لیکن باقی آیتیں نازل ہو چکی تھیں کہ اس میں کیا قوانین ہیں، اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. باتیں لوگوں کو معلوم تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ جس نے اتنا حصہ لیا اس میں. اب کیا کیا حصہ تھا اس میں؟ یہ بہت ہی چالاک تھا عبداللہ ابن سلول. وہ جو ہے خود ڈائریکٹلی نہیں آتا تھا، اکٹھا کچھ لوگوں کو کیا، ایک شوشہ چھوڑ دیا، کنارے ہو گیا، اب آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ میں نہ پکڑا جاؤں. شرپسند حضرات یہی کرتے ہیں، خود ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی، لوگوں کے ذریعے کام کراتے ہیں. آپ خود سمجھ رہے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں آج کل کی چیزیں. وہ مین جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے، وہ لوگوں کو لگائے رکھتا اپنے آگے. وہ بھی یہی کیا کرتا تھا وہ. تو کچھ لوگ تھے تو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کے اور چھیڑ دیا کہ آ کے دیکھ رہے بھی کیا کچھ چل رہا ہے. بات شروع ہو گئی. کچھ لوگ جو ہیں وہ شروع تو نہیں کرتے تھے لیکن مزے لیتے تھے، اچھا اچھا. کچھ دوسرے لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ جرات کا کام تھا. اب کوئی لوگ فوراً ڈانٹ دیتے تھے، نہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمیشہ توقع کرنا بھی نہیں چاہیے. ہر طرح کے سوسائٹی کے لوگ تو کہا جا رہا ہے کہ جس نے جتنا اس میں حصہ لیا اتنا اس نے گناہ سمیٹا. کیا کیا گناہ تھے بتایا ہم نے آپ کو، آگے اس کا ذکر آنے والا ہے کرنے کے لیے اس کے تشہیر میں. تو جس نے جتنا کمایا اس نے اس کے اوپر اتنا ہی اس کا ذمہ داری کا حصہ ہے، اس کو اتنا عذاب ہے. اپنی آخرت تو اس نے تباہ کر لی، اور دنیا میں بھی آدمی قیامت تک جس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آیتیں نازل پڑھتا رہے گا، وہ اس پہ فخر کیا کرتے تھی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھائیں گے، میری برات ظاہر کر دیں گے. مجھے نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ یہ اعجاز بخشیں گے کہ قرآن میں آیتیں نازل کریں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. آپ کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی تو کہا گیا کہ اس نے جتنا گناہ سمیٹا اس نے اس کے اوپر بار ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. اس میں اشارہ عبداللہ ابن سلول کی طرف ہے، اور بھی جو لوگ رہے ہوں وہ اس کا سرغنہ تھا، اس کے اوپر عذاب عظیم ہے. آخرت میں تو ہے ہی، بالکل کنفرم ہے. دنیا میں بھی آدمی اس کا نام کیسے لیتا ہے، منافقت، عبداللہ ابن سلول، یہ تو آدمی کہتا رہتا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اس قسم کے کام کرنے سے پہلے دماغ میں اس کا کسی کو خیال آیا، آیتیں پہلے نازل ہو چکی، آدمی بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے، پہلے بات آ چکی ہے. یہ گفتگو کا موضوع نہ رہے، دلچسپی کا موضوع نہ بن جائے. یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. آگے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے نیک گمان کیوں نہیں کیا. راستے میں ہم چلے جا رہے ہوں اپنی گاڑی لے کر کے، ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے کی کوئی خاتون ہے یا جو کوئی ہے وہاں پہ اکیلے ہیں، راستہ سواری نہیں مل رہی ہے، یعنی ایک ایسا کوئی ہو سکتا ہے اپنی گاڑی میں بٹھا لیں، یہ پہنچا دیتے ہیں ہم آپ کو. کیا دل میں پہلے یہ خیال آئے گا برا کہ نہیں پہلے یہ کر لو تب کچھ دوسرا کام کرو؟ یعنی کیسے آدمی دماغ میں بات لائے. تو قرآن اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہیں کیا کہ کیا ایسا کریں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام خالد بن زید تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کردار تھا. وہ گھر میں آئے تو ان کی اہلیہ نے کہا ارے آپ نے سنا؟ تو آپ نے منع کیا کہ نہیں بالکل جھوٹ ہے یہ بتاؤ اگر تم حضرت عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا تم ایسا کرتی؟ نہیں کبھی نہیں. تو جان لو
حضرت عائشہ تم سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اگر میں ہوتا تو میں سوچ نہیں سکتا تھا، تو صفوان بن معطل تو ہم سے بہت اچھے آدمی ہیں. یہ خیال ہونا چاہیے تھا. محسن نے یہی لکھا ہے، نیک گمان اسلام میں پوری بنیاد حسن ظن پہ ہونی چاہیے، جب تک کہ سوء ظن کے مواقع نہ ہو کہ نہیں ایسا ثابت ہو سوء ظن ہی کیا آ سکتا وہاں پہ. حسن ظن سے ہمیشہ کام لینا چاہیے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے سنا مومن عورتوں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کہا گیا ہے، ان کے بارے میں تو نیک گمان کیا. ہمارے سوسائٹی کی معاشرے کی پوری بنیاد خوش گمانی پہ ہونی چاہیے. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ سب ہم لوگوں کے لیے سبق اس کے اندر میں. تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے. افک مبین کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ گڑا ہوا ہے. یہ تو پہلی ذمہ داری میرے بھائیوں ہم سب لوگوں کی یہ ہے، دوستوں بزرگوں، کہ ہم کوئی بات سنیں اس کو فوراً عقل کے بغیر منہ سے سنا اور فوراً فارورڈ کر دیا. آپ انگلی سے فارورڈ ہوتا ہے، ہمیں منہ سے فارورڈ کیا کرتے تھے. قطعاً غلط ہے، غیر اسلامی ہے، جائز نہیں ہمارے لیے یہ کہ آدمی اس کو فوراً اس کو جو ہے یوں کا یوں بیان کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بات سنے بیان کر دے بغیر تحقیق کیے ہوئے، بس یہ جھوٹا ہے وہ. لولا جاؤ علیہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. سورہ بقرہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ کوئی کسی پہ الزام لگائے تو 4 گواہ لائے، اور یہ اس کی پچھلی آیتوں میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ اب اس پہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ کیا اس وجہ سے ہی بات نہ مانی جائے کہ 4 گواہ نہیں آئے تھے؟ نہیں، بلکہ سارے قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اس کا دماغ میں ذرا سا گوشے میں بات آنی ہی یہ غلط تھی. یہ واقعہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ وہ رات میں وہاں پہ دیر ہوئی، بیٹھی لیٹی تھی، اکیلے پڑی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی، آپ نے اٹھ رکھا، لے کے چلے آئے. کوئی شخص اتنا زیادہ نڈر، اتنا زیادہ بے شرم ہو سکتا ہے کہ دن دہاڑے لے کے چلا رہا ہے؟ وہ کہیں کہ یعنی یہ قدمیں بات آنے والی ہے. یہ ایسے ہوتا وہ بھی اس معاشرے میں. اسی کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو تم نے کیا نہیں تو چلو گواہ لاتے تم. تو گواہ لانے کا مطلب یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ایک ہوتی ہے دل کی شہادت، دوسری ہوتی ہے قانونی شہادت. تو دل کی شہادت، عقل کی شہادت یہ ہے کہ بالکل جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ قرائن بتاتے ہیں ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا ہوا ہوتا. لیکن چلو تم قانونی شہادت لے آؤ. تو قانونی شہادت یہ ہے کہ 4 گواہ لاتے. ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ قانونی شہادت لاتے وہ. اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ ناممکن چیز ہے، لیکن بتائے قانونی شہادت. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، ظاہر ہے کہ یہ گواہ کہاں سے لاتے بھائی؟ یہ تو ایک دم جھوٹ تھا. قرآن نے خود کہا افک مبین ہے یہ. فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ الْكَاذِبُونَ، تو وہی تم جو ہے اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اب قیامت تک کے لیے ان کے اوپر جھوٹا ہونے کا الزام لگ گیا جتنے لوگ تھے. وہ 3 کا نام آپ سے لیا گیا. اس میں 2 منافقوں کا نام عام طور سے آتا ہے. لوگ بھی لوگ رہے ہوں گے، کم ہی لوگ تھے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ عصبہ تھا، چھوٹا سا گروہ تھا وہ. لیکن اس طرح کی باتیں چھوٹے سے گروہ سے ہی پھیلتی ہیں تو بہت ہو جاتی ہیں، ایک ہی کافی ہوتی ہے پھیلنے کے لیے. تو منافقین میں تو نام آتا ہے جو ہے وہ عبداللہ ابن سلول کا، اور ایک کوئی زید نام سے کوئی یہودی تھا اس کا لڑکا. اور مسلمانوں میں 3 کا نام دیا جاتا ہے. حضرت مصطح بن اساسہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہوتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن تھی. خود زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ جب ان سے آپ نے پوچھا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا انہی سے مقابلہ رہتا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا ہم نے ان کے اندر کوئی خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھی، لیکن وہ اپنے بہن کے لیے انہوں نے گناہ سمیٹا. ان 3 کا نام آتا ہے کرنے کے لیے. تو قرآن پاک تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹے لوگ تھے. یہ انہوں نے کام کیا تھا اللہ کے نزدیک. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بات بہت معمولی نہیں تھی.
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیہا ما افضتم فیہ عذاب عظیم. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ رہتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین تھے، اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے آیتیں نازل کر دی تھی، ان کو بہت سی تعلیمات معلوم تھیں، اسی لیے یہ بات تو بہت بڑی تھی لیکن اس پہ اللہ یہ اتنا زیادہ نہیں بڑھی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، ورنہ تم پہ بہت زبردست عذاب آ لیتا تمہیں. کوئی معمولی بات سمجھتے ہو تم اس کو؟ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. تم ذرا غور تو کرو کہ اس وقت تم کتنی غلطی کر رہے تھے. تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا. یہاں پہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ تم اس کا عقل کا استعمال کر نہیں رہے تھے، بالکل زبان سے بات نکلی چلی جا رہی ہے. کتنا بڑا تم غلط کام کر رہے تھے. یہ اتنی بڑی بات بھی اوپر فضل کا ذکر کیا گیا ہے اور تم اس کو اتنے آسانی لے رہے تھے، بس منہ سے سنا کہے چلے جا رہے. اتنا زور دیا گیا اس پہ، یاد رکھیے گا. ایک ہی بات کو بتائی جا رہی بار بار میں کہ سنی بات اور زبان سے کہتے چلے جا رہے ہو، کوئی علم نہیں ہے. اور کوئی چھوٹی بات تھی ہے؟ پورے دین پہ اس پہ حرف آ رہا تھا، پورے تحریک پہ اس پہ حرف آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا آپ اندازہ کر لیجئے. ایک باپ، ایک شوہر، ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے اس کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے اور زبان سے زبان چلی جا رہی ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے. معمولی بات ہے یہ، جس کے اس پہ الزام ڈالا گیا ہے، اس کے دین پہ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ، بزرگ ترین صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو چھوٹی بات سمجھ رہے تھے. وَعِندَ اللَّهِ عظیم، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. کیا تھا؟ جھوٹ گڑنا. کسی بھی محسنہ کے لیے غلط ہے یہ، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زوج کے لیے ہو، یہ تو بہت بڑا کام تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مثال بتائی بھی تو کیسے؟ اس خاندان سے کہ دیکھ لو یہ اتنا بڑا چیز ہے جس کا آدمی کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر تم چاہتے ہو ایک اسلامی معاشرہ جو نور نور ہو جائے، اسی آیتوں میں بھی آگے آئے گا. آخری بات کہی جا رہی ہے اس میں، اسی کو دبا کر کے کہ ہمارا رویہ ہونا کیا چاہیے تھا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. یہ امیڈیٹ ریسپانس ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں تم نے سنتے ہی کہہ دیا، جیسی تمہیں بات معلوم ہے کہ نہیں ایسی بات ہمیں زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. زبان سے نکالنا، زبان کی بات ہو رہی ہے یہاں، استعمال کی جیسا نہیں جا رہی ہے. مسلمانوں کی اکثریت ایسا نہیں کر رہی تھی. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جو غلط بات ہوتی ہے وہ ایک آدمی پھیلاتا ہے تو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اور نیکی اتنی نہیں پھیلتی ہے. بڑے اچھے آدمی ہیں، بس سن لیا رک گئے. اور کسی کے بارے میں غلط خبر مل جائے، معلوم ہوا کہ فارش فائر کی طرف پھیل گئی. ایسی وہاں پہ بھی ہو رہا تھا. یہ چند لوگ ہی کر رہے تھے، ٹولہ، لیکن پورے مدینہ منورہ کی فضا مسموم کر دی گئی تھی وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ تم نے جب سنا تو حسن زن سے کام لینا. بہت زیادہ اس کی طرف احتیاط کی ضرورت ہے. کسی کے بارے میں کوئی خبر سنے جو غلط فہمی پھیلانے والی ہو، اور یہ تو خود ہی بہت ہی بڑی بات تھی، تو آدمی اس میں خاموشی اختیار کرنا، جب تک کہ اس نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. دفاع کرنا چاہیے. مومن کا دوسرے مومن پہ فرض ہے کہ اس کا دفاع کرے. کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنے اور ظاہر ہے کہ آپ پہلے سے نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، غلطی ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹ ہے، یہ خاموش کر دینا پڑے. یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے. فوراً تمہیں ایسا کر دینا چاہیے تھا. ایسی بات نکالنا زیب نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحانک. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو ہے کہ سبحان اللہ اس معنی میں سے کہتے ہیں معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ سے نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ.
یہاں اسی معنی میں سبحان اللہ، یہ ایسی کوئی بات سنی جائے فوراً کہا سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے، یہ تو ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید ہدایتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ تمہیں ایسی غلطی نہ کرنا۔ تو ان آیات کے ذریعے سے جو بات بتائی گئی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو، اور آگے ابھی آئے گا تفصیل سے انشاءاللہ، آگے بات آئے گی آپ کو کہ یہ لوگ فحشہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ کسی معاشرے کو کمزور کرنا ہو تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے، چاہے کتنا پاورفل ہوتا ہے وہ، فحشہ کو اس پر فروغ دینے لگو۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے فحشہ کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیز جو تھی بہتان عظیم تھی۔ یاد رکھیے تفاسیر میں بہت سی چیزیں ملیں گی، قرآن پاک نے اس کا اشارہ تک نہیں کیا، اس بات عفق کا گڑی ہوئی بات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، قیامت تک یہ لکھ دیا گیا، لیکن ایک جھوٹ تھا بالکل، وہ عفق مبین، کھلا ہوا جھوٹ، کوئی عقل اس کو گوارا قبول نہیں کر سکتی تھی، اور زمان در زمان چلی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی ہر بات کو سمجھنے اور ان تبدیلیوں سے اس کی طرف اشارہ یہاں کیا گیا، ہمیں بہت بہت دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا معاشرہ نور علی نور ہو جائے، جہاں اچھائیاں پھیلیں، برائیاں دمیں، ہر طرف اچھائی کا ہی فروغ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔